جی یہاں سے ایک ہوا آ رہی تھوڑی سی، یہاں سے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جب کسی لڑکے کی، نابالغ لڑکا تھا، اس کی کسی عورت سے شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد وہ اچانک اس کا انتقال ہو گیا، لڑکے کا نابالغی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ عورت جو تھی حمل سے تھی، حاملہ تھی۔ تو اب اس میں اختلاف ہے، امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس کی عدت کتنی ہوگی؟ وضع حمل ہوگی۔ کیا اتنی ہوگی؟ حالانکہ اس حساب سے کیا ہونا چاہیے؟ شوہر مرا تو عدت وفات ہونا چاہیے 4 مہینے 10 دن، لیکن امام اعظم فرماتے ہیں اس کی عدت کتنی ہے؟ وضع حمل ہے۔ اور امام یوسف فرماتے ہیں اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوگی۔ یہ نہیں، یہی امام شافعی کا قول ہے، یہ امام احمد کا حنبل کا قول ہے۔ اب اس پر انہوں نے دلیل بھی دی، امام یوسف نے کہا کہ اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوگی، اس لیے کہ اس کا جو حمل یہ ہے، یہ بات تو کنفرم ہے، یہ کہ لڑکے سے ثابت نہیں ہے، نابالغ ہے تو لڑکے سے ثابت نہیں ہے۔ جب لڑکے سے ثابت نہیں ہے تو یہ ایسے ہی حمل ہو گیا جیسے کہ موت کے بعد حمل ظاہر ہوا۔ کسی کی موت کے بعد اگر کوئی حمل ظاہر ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے۔ ایسے ہی اس لڑکے کی موت کے وقت اس عورت حاملہ تھی، اب مر گیا، تو ایسی ہی اس عورت کی عدت بھی کتنی ہوگی؟ کیونکہ یہ کنفرم ہو گیا کہ اس لڑکے کا اس کی وجہ سے حمل نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جب وہ اتفاقی مسئلہ ہے، کون سا؟ کہ اگر کسی کی موت کے بعد حمل ظاہر ہو تو اس عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے۔ ایسے ہی اس لڑکے کی جو بیوی حمل کس ہے؟ موت کے وقت، تو یہ پتہ چل گیا کہ اس کا حمل ثابت النسب نہیں ہے اس سے، تو اس کی عدت بھی کتنی ہوگی؟ 4 ماہ 10 دن ہوگی۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس کی عدت کتنی ہوگی؟ وضع حمل ہوگی۔ وضع حمل ہوگی کیونکہ مطلق ہے قرآن پاک میں اولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، حمل والی عورتیں ان کی مدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو جن دیں۔ اس میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ چاہے وہ عورت کیا ہو، مطلق بیان رکھا گیا ہے اس میں ساری عورتوں کو، چاہے وہ عورت کون سی ہو، طلاق والی ہو، چاہے وہ بچے کی ہو یا کسی کی ہو، ساری عورتوں کے بارے میں یہی رکھا گیا کہ وہ عورت کیا ہے جو باندھی، اس کی بھی کیا رکھی گئی؟ وضع حمل ہو جائے۔ تو سب کے لیے عدت مطلقاً رکھی گئی اور ساری عورتوں میں یہ بھی شامل ہے، لہذا اس کی عدت بھی کتنی ہوگی؟ وضع حمل ہوگی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں پھر ایک دلیل ہو گئی، پھر دوسری دلیل دے رہے ہیں کہ یہاں حمل والی عورتوں کے حق میں عدت کی مدت کا اندازہ یہ حمل کی وضع پر ہے۔ کیا ہے؟ حمل والی عورتوں کے حق میں عدت کی مدت کا جو اندازہ کس سے کریں؟ وضع حمل پر کریں۔ وضع حمل پر ہی ہوتا ہے نا۔ حمل والی عورتوں کی عدت کتنی مانے؟ ان کو حیض تو آتا نہیں ہے، حمل جب ہو گیا تو اسے حیض آنا نہیں ہے، تو اب اس کی مہینے سے مانے یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو لہذا اب اس کی عدت کا اندازہ کس سے ہوتا ہے؟ وضع حمل سے ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ مدت کیا ہو جائے، لمبی ہو جائے یا طویل ہو جائے یا چھوٹی ہو جائے، مدت لمبی ہو جائے یا چھوٹی ہو جائے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ مدت لمبی ہو طویل ہو، یہ جو ہے رحم کے فارغ ہونے کو پہچان کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ عدت کس لیے ہے؟ رحم کے فارغ ہونے کو پہچان کرنے کے لیے نہیں کہ رحم فارغ ہے تو پتہ چل جائے گا یہ حیض والی ہے، یعنی اس کا رحم فارغ ہے، یا اگر نہیں آ رہا ہے تو بدل جائے گا یہ حمل سے، تو اس کو معلوم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ حق نکاح کی وجہ سے، عدت کس وجہ سے؟ حق نکاح کو پورا کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ حق نکاح کیا تھا؟ شوہر تھا نا وہ بیوی کا، اگرچہ وہ نابالغ تھا، تو یہ عدت کس وجہ سے واجب ہوتی ہے؟ حق نکاح کو پورا کرنے کے لیے واجب ہوئی ہے، رحم کو فارغ ہونے کی، خالی کرنے کو پہچان کرنے کے لیے واجب نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حیض والی اور حیض کے پائے جانے کے باوجود کیا ہوتی ہے؟ مہینوں سے کیا ہوتی ہے؟ عدت مشروع ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ لشرعها بالاشہر مع وجود الاقراء، اس لیے کہ حیض کے پائے جانے کے باوجود اور عورت جو ہے عدت وفات کیوں مشروع کی گئی؟ عدت وفات کے لیے شریعت نے یہ لگا دیا کہ حیض کے پائے جانے کے باوجود کیا ہے وہاں پر مہینوں سے مقرر کی گئی، کیا کی گئی؟
ارے عدت وفات اگر عورت کو حیض بھی آتا ہے تو یہ نہیں کہا گا کہ 3 حیض گزار لے، بلکہ وہاں 4 ماہ 10 دن کے لیے مدت مقرر کر دی عورت کے لیے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر عدت جو عورت کی جو ہے یہاں رحم کے فارغ ہونے کو شناخت کرنے کے لیے مقرر نہیں کی گئی ہے. یہ تو حق شریعت کو، شریعت کا حق جو حق نکاح کو پورا کرنے کے لیے عدت مقرر کی گئی ہے. اس لیے کہ یہ موت کی وجہ سے جو عدت وفات ہوتی ہے وہ حیض سے نہیں ہوتا ہے، وہ تو مہینوں سے ہوتی ہے. تو حالت حیض بھی پایا جا رہا ہے وہاں پر. اگر آپ کہیں کہ رحم کو فارغ کرنے کے لیے تو حالت عدت وفات میں ہو جاتا، وہاں حیض سے نہیں ہوتی ہے، وہاں تو کس سے ہوتی ہے؟ مہینوں سے مقرر کی جاتی ہے. تو اب کیا ہوا، یہاں پر جو ہے حق نکاح کو باقی رکھنے کے لیے عدت ہوئی ہے شوہر کی وجہ سے عورت پر. اور حق نکاح کا معنی جس طرح بالغ آدمی میں پایا جاتا ہے، حق نکاح کا معنی اسی طرح بچے کے اندر پایا جا رہا ہے. کیا پایا جا رہا ہے؟ بچے کے اندر پایا جا رہا ہے. تو یہی معنی جو ہے حق نکاح کا پورا کرنا، یہی کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ بچے کے اندر پایا جا رہا ہے. اگرچہ یہاں حمل اس سے ظاہر نہیں ہے. اگر حمل کیا ہے؟ اس سے حمل کس سے ظاہر نہیں ہے؟ بچے سے ظاہر نہیں ہے. اب جو انہوں نے یہ کہا، جو امام یوسف نے، کہ اگر وہ حمل جو ظاہر ہوتا ہے کس کی؟ موت کے بعد، تو اس کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ 4 ماہ 10 دن. اسی طرح اس بچے کی مرنے کے وقت جو حمل یہ یہاں پر ہے عورت کا، تو لہذا اس کو بھی قیاس کریں گے کس پر؟ اس والے پر جو حمل ظاہر ہو کس کے بعد؟ موت کے بعد. جب وہاں عدت کتنی ہوتی ہے؟ 10 دن ہوتی ہے، 4 ماہ 10 دن. ایسے ہی اس عورت کی عدت بھی کتنی ہوگی؟ تو اس کا جواب امام اعظم دیتے ہیں کہ آپ کا اس پر قیاس کرنا درست نہیں. کیوں؟ کہ وہ حمل جو ظاہر ہوتا ہے، وہ حمل جو ظاہر ہوا برخلاف اس حمل کے جو ظاہر ہوا، اس لیے کہ اس کی عدت واجب ہوتی ہے مہینوں کے ذریعے. جیسے وہ عورت، اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا، اب حمل ظاہر نہیں، اچانک حمل باعث ظاہر ہوا، تو اس کی عدت کتنی مہینوں کے ذریعے ہم نے شروع کر دی تھی. اب وہ مہینوں کے ذریعے جو عدت وہ ہے حمل کے ہاتھ ظاہر ہونے سے وہ تبدیل نہیں ہوگی. کیا سمجھے؟ جو عورت کا شوہر مر گیا تھا اس کی عدت کس سے شروع ہو گئی تھی؟ مہینوں سے شروع ہو گئی تھی. اب اگر اس کے بعد حمل ظاہر ہو گیا تو اب اس کی ہم عدت چینج نہیں کریں گے. کیا رہے گی؟ وہی مہینوں والی رہے گی. یہ نہیں کہیں گے کہ اب اس کی عدت جو ہے مہینوں سے منتقل ہو کر کے وضع حمل آ جائے. یعنی تو اس کا جو حمل جو بعد میں ظاہر ہوا، اس وجہ سے وہ کیا ہے؟ وہ مہینوں سے ہی رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ وہ مہینوں سے ہی رہتا ہے. کہ اگرچہ اس کا حمل بعد میں ظاہر ہوا تو وہ چینج ہو کر اب وضع حمل میں نہیں آئے گا. اور ہمارا جو مسئلہ یہ بچے والا، یہ ایسا ہے کہ اس کی عدت وضع مدت حمل جو ہوئی ہے عدت واجب ہوئی اندازے سے. کیا ہوئی ہے؟ یعنی اس کی جو عدت واجب ہوئی ہے مدت حمل، عدت کو مقدر کر کے واجب ہوئی، اندازن واجب ہوئی. وفیما نحنو بھی کما وجبت مقدرت بمدت الحمل. اور ہم جس میں ہیں یہ واجب ہوئی ہے کس طور پر؟ وجبت مدت حمل کا اندازہ کرتے ہوئے اس کی عدت واجب ہوئی ہے. کیوں؟ کہ یہاں اگر حمل ہم مان بھی لیں کہ یہ عورت بچے کے مرنے سے پہلے بھی حاملہ تھی، تب بھی جو ہے یہ مان نہیں سکتے ہم کہ یہ بچے کا حمل ہے. اس کے مرنے کے بعد بھی اگر حمل ظاہر ہو تب بھی نہیں مان سکتے بچے کا حمل ہے. تو دونوں صورتیں میں، چاہے بچہ موجود ہو، زندہ ہو یا مر جائے، دونوں صورتوں میں اس کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. تو گویا کہ پتہ چلا کہ یہاں پر مدت حمل اس کی دونوں صورتوں میں ایسی ہے عورت کی، چاہے وہ بچہ زندہ تھا چاہے وہ مر گیا. تو گویا کہ عورت جو ہے حاملہ ہے کسی اور سے ہی. جب حاملہ کسی اور سے ہی ہے تو اس کی مدت حمل کیا ہوگی؟ وضع حمل ہوگی. اس کی عدت کتنی ہوگی؟ وضع حمل ہوگی. اور جو آپ نے جو مسئلہ قیاس کیا یہاں پر، یہ ہو سکتا ہے کہ اسی کا ہو. جب بالغ آدمی تھا، اس کی عورت کے حمل ظاہر ہوا مرنے کے بعد، تو ہم نے اس کی عدت اندازے کے اعتبار سے مہینوں کے ذریعے کی تھی، کیونکہ یہاں پر جو شوہر تھا اس کا بالغ تھا تو اس کی ہم نے اس سے کری تھی. تو آپ کو اس مسئلے کو اس پر قیاس کرنا صحیح نہیں، یا یہ کہ اس مسئلے کو اس پر قیاس کرنا درست نہیں. مقیس ہے آپ اس کو بنائیں کس کو؟ جس کا حمل ظاہر ہوا مرنے کے بعد تو اس کی عدت چینج نہیں ہوگی، کس پر؟ مہینوں سے ہی رہے گی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس جو لڑکے کی بیوی کی عدت بھی کس سے کر دیں؟ مہینوں کے ذریعے کر دیں. یہ کہہ رہے ہیں اس کو قیاس کرنا اس پر درست نہیں ہے، کیونکہ بچے کی حالت دونوں حالتوں میں ایسی رہ رہی ہے. کیسی؟
چاہے اس کی عورت پہلے مر جائے، اس کی عورت چاہے اسی وقت حاملہ رہے، یا اس کی موت کے بعد حمل ظاہر ہو، دونوں صورتوں میں بچے کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، برخلاف اس مسئلے کے کہ وہاں اس کا حمل اگر اس کے بعد ظاہر ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ہی حمل ہو، لیکن یہاں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یعنی تو اس مقیس علیہ جسے آپ بنا رہے ہیں اس پر قیاس کرنے کے لیے اس کو جو ہے درست کرنا صحیح نہیں ہے۔ شوہر بالغ ہے نا، تو اس کا حمل ظاہر ہوا تو وہاں ثابت النسب ہو سکتا ہے نا، یہاں بچے میں دونوں صورتوں میں ہو ہی نہیں رہا، تو اس بچے کو قیاس کرنا اس پر درست نہیں ہوگا، اس کی لہذا اس کی مدتیں جو مہینوں کے ذریعے ہوئی تھی وہ وہاں پر کیوں نہیں، کیونکہ وہاں پر ہم نے مہینوں کے ذریعے شروع کر دی تھی، اب اگر حمل ظاہر بھی ہو جائے تو کیا ہوگی، چینج نہیں ہوگی اس کی، ہاں، اور یہاں بچے کا دونوں صورتوں میں، بچے کا جو ہے مرنے کے وقت بھی حمل ظاہر تھا یا بعد میں ظاہر ہوا، دونوں صورتوں میں وضع حمل نہیں، کیونکہ دونوں صورتوں میں نسب اس سے ثابت ہی نہیں ہونا ہے۔ اور اس مسئلے میں جس میں ہم ہیں کما وجبت، جیسا کہ یہ واجب ہوئی ہے اندازہ کرتے ہو مدت حمل سے، فافترقا، تو دونوں مسئلے کیا ہو گئے، جدا ہو گئے۔ اب اس پر ایک اعتراض لازم آئے گا کہ بڑا آدمی ہے جو بالغ آدمی، اس کی عورت سے اعتراض کرنا لازم نہ ہے جب اس کو حمل ظاہر ہو اس کی موت کے بعد، کیا؟ ہاں، کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کیا ہے، بڑا آدمی ہے اور وہ اس کی عورت مر جائے، یہ نہیں کہہ رہے مرد مر جائے اور اس کی عورت اس وقت حاملہ نہیں تھی، کیا ہونی تھی، اس وقت حاملہ نہیں تھی، پھر کیا ہے اس کے کچھ زمانے کے بعد حمل پایا گیا، تو اس کی عدت مہینوں سے آپ نے شمار کی، پھر جب حمل ظاہر ہو گیا تو اس کی عدت آپ نے وضع حمل کر دی۔ یہاں پر ایک اعتراض ہو رہا تھا کہ آپ نے کہہ رہے ہیں کہ ایک عدت دوسرے چینج نہیں کریں گے نا، یہاں آپ کیوں چینج کر رہے ہیں؟ ایک آدمی بالغ ہے، اس کی عورت جب وہ مرا تھا تو اس کا حمل نہیں تھا، وہ مہینوں سے گزار رہی تھی عدت، اب وہ کیا ہوا، اس کا حمل ظاہر ہو گیا اس کی موت کے بعد، تو اب کہہ رہے ہیں آپ وہ کیا ایسے کرے گی، وضع حمل کرے گی، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں کیوں کر رہے ہیں آپ چینج کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ نسب جو اس سے ثابت ہے اسی سے ثابت ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، جیسے کہ حضور نے فرمایا الولد للفراش وللآہر کالحجر، الحجر، کہ بچہ کس کا ہوتا ہے، صاحب فراش کا ہی ہوتا ہے، اور زانی کے لیے پتھر ہے، یعنی اس کی طرح منسوب نہیں ہوتا ہے، تو اب جب اس کی نکاح میں یہ مرا ہے یہ آدمی اور یہ عورت اسی کی تھی، اگرچہ اس کا حمل ظاہر نہیں تھا تو یہ مہینے سے گزار رہی تھی، اب حمل ظاہر ہوا تو اس کی طرف منسوخ کر سکتے ہیں نا، بچے کا مسئلہ الگ ہو گیا، بچے کی طرف منسوخ کر ہی نہیں سکتے، تو کہہ رہے ہیں کہ حمل یہاں نسب جو ثابت اسی سے ثابت ہوگا، تو گویا کہ حکمی طور پر موت کے وقت یہ قائم تھا، کیا تھا، حکمی طور پر موت کے وقت کیا قائم تھا، گویا کہ یہ حاملہ تھی حکمی طور پر، اب وہ جو ہے حمل ظاہر ہو گیا، ایسا ہوتا بھی ہے کہ اس وقت حمل ظاہر نہیں ہوتا ہے، ابھی شروع کا زمانہ ہے، پھر اچانک موت کے بعد سمجھ میں آیا، تو اسی کی نہیں ہے تو پہلے کی طرح منسوخ کریں گے، ہاں، اس شوہر کے اس میں گزارے گی نا عدت، اچھا حاملہ تھی، وتی نہیں کر سکتے، نکاح ہو جائے گا، اب اس عدت، لیکن اس نے نکاح کیسے کر لیا، ابھی اس کے وجہ حمل ہوگا تبھی تو ہوگا نکاح، ہاں نکاح ہو گیا لیکن وہ اس سے بچہ رکا رہے گا، ہاں رکا رہے گا، تو جہاں اس کا وضع حمل ہو جائے وہ شوہر کی طرف منسوخ ہو جائے گا، پہلے اول کی طرف وضع حمل ہو جائے گا، اس کے بعد سے اصل اس کا حکام مرتب ہوں گے، یعنی نکاح تو ہو گیا اس کا، لیکن جو وتی کے تعلق ہے وہ اس کا برقرار، اور چونکہ حمل جب یہ حاملہ ہے تو پہلے والے شوہر سے، تو سارے احکام جو عدت کے ہوں گے وہ اسی بچے سے متعلق ہوں گے، جب یہ بچہ پورا وضع ہو جائے گا تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی، اب یہ جو ہے اس شوہر کے لیے اب حلال ہو جائے گی، اور مطلب نکاح وتی کرنے کے طور پر، ورنہ یہ ہو جائے گا کہ اختلاط رحم جمع ہو جائے گا، یعنی ماں دو پانی کو جمع کرنا لازم ہے۔ وَإِذَا مَاتَ الصَّغِيرُ عَنْ امْرَأَتِهِ، اور جب چھوٹا بچہ مر جائے اپنی عورت کو چھوڑ کر،
امام یوسف کیا کہتے ہیں کہ بچہ مر گیا اور بچے کی عورت اسی وقت حاملہ تھی، اب اس کی عدت کتنی ہوگی؟ 4 ماہ 10 دن ہوگی۔ وہ قیاس کرتے ہیں کس کو؟ اس مسئلے کو قیاس کرتے ہیں اس پر جبکہ حمل کسی آدمی کی کیا ہو، حمل کیا ہو کسی عورت کا اس کی موت کے بعد ظاہر ہو، تو جب اس کے موت کے بعد ظاہر ہوتا ہے تو اس کی عدت بھی کتنی ہوتی ہے؟ 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے۔ تو یہ بچہ بھی اس کی طرح ہو گیا جس طرح کسی عورت کا کسی شوہر کی بیوی کا حمل ظاہر ہو موت کے بعد، تو وہاں پر کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن ہی رہتی ہے۔ تو اس کے مسئلے بچے کو بھی اس پر ایک قیاس کیا ہے۔ تو امام اعظم نے جواب دیا کہ اس کو قیاس کرنا درست نہیں ہے، کہ وہاں پر ایک طور سے کیا ہے کہ ہو سکتا ہے امکان ہے اس کی طرح منسوب ہے، یہاں چاہے پہلے مرے یا بعد میں مرے بچے کی طرح منسوب ہونا ہی نہیں ہے یہ نسب، کیونکہ یہ نابالغ ہے۔ تو اس طرح وَإِذَا مَاتَ الصَّغِيرُ عَنِ امْرَأَتِهِ، جب کسی عورت کا چھوٹا بچہ چھوٹا شوہر مر جائے، شوہر مر جائے، وَبِهَا حَبْلٌ، اور وہ عورت کیا ہے؟ حاملہ ہے، فَعِدَّتُهَا أَن تَضَعَ حَمْلُهَا، تو اس کی عدت کیا ہے کہ وہ اپنے حمل کو جن دے۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، یہ امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک ہے۔ وقال ابو یوسف، امام یوسف فرماتے ہیں عدتها 4 اشہر و10، اس کی عدت کتنی ہوگی؟ 4 ماہ 10 دن۔ وہ قول الشافعی، اور یہی امام شافعی کا قول ہے، لأن الحمل ليس بثابت النسب منه، اس لیے کہ حمل جو یہ ہے اس سے ثابت نہیں، اس لیے کہ حمل یہ ایسا نہیں ہے جو اس سے ثابت کیا جائے، اس لیے کہ حمل یہ ایسا نہیں ہے جو اس سے صغیر سے ثابت کیا جائے۔ فسارا کالحادث بعد الموت، تو یہ حمل ایسے ہی ہو گیا جو موت کے بعد جس طرح ظاہر ہو، جب موت کے بعد جب حمل ظاہر ہو کسی کا تو وہاں پر بالاتفاق مسئلہ کہ وہ عدت مہینوں سے گزارے گی، تو لہذا یہ اس شوہر کی بھی عورت کتنی گزارے گی؟ مہینوں سے عدت گزارے گی۔ لہما، ان کی دلیل کن کی؟ طرفین کی۔ اطلاق قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے قول کے مطلق ارشاد کی مطلق ہونے کی وجہ سے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والی عورتیں ان کی مدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو جن دیں۔ تو اس میں جو ہے ساری عورتیں شامل ہیں، چاہے وہ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بالغی کی عورت ہو صغیر کی نہ ہو، سب عورتوں کو اس میں کیا کہا گیا؟ شامل کیا گیا۔ ایک دلیل ہو گئی وَلِأَنَّهَا مُقَدَّرَةً بِمُدَّةِ وَضْعِ الْحَمْلِ فِي أُولَاتِ الْأَحْمَالِ، اور یہ اس لیے کہ عدت یہ جو ہے حمل والی عورتوں کے حق میں حمل کیا ہے؟ عدت کی مدت کا اندازہ، اس لیے کہ عدت کی مدت کا اندازہ جو ہے حمل والی عورتوں کے حق میں وضع حمل پر ہے۔ کس پر ہے؟ اور کوئی تھوڑی ہے حمل والی عورتوں کو۔ اب حیض والی، جس کو حیض ہی نہیں آتا ہے تو وہ شاید حملہ بھی نہیں ہو سکتی، حیض نہیں آتا تو حملہ کیسے ہوگی؟ ہے نہیں، یہ سن آیاس والی کا حملہ ہو سکتی ہے۔ تو گویا کہ اب یہ ہوگا حیض آنا ہی کیا ہے کس کے لیے؟ جس کو حیض آتا وہ حاملہ بھی ہوگی۔ اب یہ بھی بات ضروری ہے، جب حاملہ ہوگی تو حیض نہیں آگا، ہے نہیں، تو حیض پہ بھی ہم عدت نہیں کر سکتے، ہے نہیں، اور چونکہ یہ حیض والی ہے تو ہم اس کے لیے مہینے بھی نہیں نکال سکتے، تو اب کس پر اندازہ کریں گے؟ ہم وضع حمل پہ کریں، اس لیے کہ حمل والی عورتوں کے حق میں، اس لیے کہ عدت کی مدت کا اندازہ حمل والی عورتوں کے حق میں حمل کی وضع حمل پر ہے۔ ہو گیا نہیں؟ دوسری قصرت المدت و طالت، چاہے وہ اب مدت کیا ہو جائے، چھوٹی ہو جائے یا دو دلیل ہو گئی۔ لا للتعرف عن فراغ الرحم، رحم کے فارغ ہونے کی شناخت کے لیے نہیں ہے یہ مدت، کیا ہے عدت کس لیے ہے؟ حق، اب یہ آگے سے جواب کیا ہے؟ نکاح ہے، حق نکاح کو پورا کرنے کے لیے، کس کے لیے؟ ہاں، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ عدت کس لیے گزار رہی ہے کہ رحم کے فارغ ہونے کو شناخت کرنے کے لیے، وہ تو حمل والی ہے۔ تو اب عدت وفات تو کیا ہونا چاہیے؟ عدت وفات چاہے وہ حیض والی ہو، 4 مہینوں سے مقرر کی گئی نا، تو کہہ رہے ہیں یہ رحم کی شناخت، فارغ ہونے کی شناخت کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ لِشَرْعِهَا بِالْأَشْهُرِ مَا وُجُودِ الْأَقْرَاء، اس لیے کہ عدت وفات حیض کے پائے جانے کے باوجود مہینوں سے مقرر کی گئی ہے نہیں؟ اسی پر جواب دے دیا انہوں نے کہ جو ہے یہ پناہ پہچان کرنے کے لیے ہے۔ اگر یہ پہچان کرنے کے لیے ہوتی تو عدت وفات کتنی ہوتی؟ پھر 3 حیض ہونا چاہیے، حالانکہ حیض کے پائے جانے کے باوجود کتنے مہینوں سے مقرر کی گئی۔ تو اس لیے کہ لِمَشْرِعِهَا بِالْأَشْهُرِ مَا وُجُودِ الْأَقْرَاءِ، اس لیے کہ عدت وفات حیض کے پائے جانے کے باوجود مہینوں سے مقرر ہونے کی وجہ سے۔ اب کس لیے کی گئی ہے یہ عدت کس لیے کی گئی ہے؟ لیکن لقضاء حق النکاح،
یہ عدت مقرر کس لیے کی گئی ہے؟ حق نکاح کو پورا کرنے کے لیے. وَهَذَا الْمَعْنَى يَتَحَقَّقُ فِي الصَّبِيِّ، اور یہ حق نکاح کا جو معنی ہے یہ بچے میں بھی پایا جاتا ہے. بچے میں پایا نہیں، یہ بھی تو شوہر ہی ہے اس کا. یہ الگ بات ہے کہ نابالغ ہے، تو یہ حق نکاح کا معنی بچے میں پایا جائے. وَإِن لَمْ يَكُنِ الْحَمْلُ مِنْهُ، اگرچہ حمل اس سے نہیں ہو گیا. بخلاف الحمل الحادث، اب اسی کا جواب دینا جنہوں نے کہا تھا نا، برخلاف اس حمل کے جو بعد میں پیدا ہو، مرنے کے بعد پیدا ہو. لأنه وجبت العدة بالشهور، اس لیے کہ عدت جب واجب ہو چکی ہے مہینوں کے ذریعے. فلا تتغیر بحدوث الحمل، تو اب حمل کے ظاہر ہونے سے وہ کیا ہوگی؟ تبدیل نہیں ہوگی. سمجھا نہیں کہ جب شوہر کا انتقال ہوا اس وقت وہ عورت نے آٹومیٹک مہینوں کے ذریعے کیا عدت شروع کر دی. اب اس کے بعد حمل ظاہر ہوا تو اب یہ ہم چینج کر دیں اس کی عدت کو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر جو ہے وہ تو عدت اس پر جو ہم قیاس کیا ہے نا، اصل بچے کو قیاس کیا اس پر، تو ہم نے جواب دیا کہ وہاں پر مہینوں کے ذریعے مقرر کر دی گئی ہے، تو اب ہم چینج نہیں کر سکتے اس کی عدت کو، ہے نہیں. فلا تتغیر بحدوث الحمل، تو حمل کے ہاتھ ظاہر ہونے سے وہ متغیر بھی نہیں ہوگی. وفیما نحن فی، اور ہم جس مسئلے میں ہیں اس مسئلے پر یہ فٹ نہیں ہو رہا ہے. کہاں ہو رہا ہے فٹ؟ نہیں ہو رہا ہے نا، کہ یہاں دونوں صورتوں میں بچے کی طرف نسب ہونا ہی نہیں ثابت. اور ہم جس مسئلے میں ہے کما وجبت، جیسی عدت واجب ہوئی ہے، وجبت مقدرۃ بمدت الحمل، یہ عدت واجب ہوئی ہے حمل کی مدت کا اندازہ کرتے ہوئے. حمل کی مدت کا اندازہ کرتے ہوئے دیکھا کہ حاملہ ہے یہ، تو مدت حمل کے اعتبار سے کر دیے. اور وہاں جو مسئلہ ہے وہاں پر جو شوہر بالغ تھا تو مہینوں کے ذریعے کر دی جب حمل نہیں تھا، تو لہذا وہ چینج نہیں کریں گے. فافترقا، تو دونوں مسئلے جدا جدا ہو گئے. ولا یلزم امرات الکبیری، اور بڑے یعنی بالغ اور بالغ شوہر کی بیوی سے اعتراض کرنا لازم نہ ہے. کیا؟ اذا حدث لها الحمل بعد الموت، جب اس کو حمل ظاہر ہو جائے موت کے بعد، ہے نہیں. اب اس کو حمل ظاہر ہو، یہ ایک اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ یہ کیوں چینج کر رہے ہیں، اس اوپر ہم نے بتایا نا چینج کر سکتے. تو کہہ رہے ہیں بالغ شوہر کی عورت سے اعتراض کرنا لازم نہ ہے. اذا حدث لها الحمل، جب اس کو حمل ظاہر ہو اس کی موت کے بعد. لأن النسب يثبت منه، اس لیے کہ حمل جو ہے اس سے ثابت ہے. فکان کالقائم عند الموت حکما، تو گویا کہ یہ حمل موت کے وقت حکمی طور پر قائم تھا. جب حکمی طور پر قائم تھا، مہینوں سے گزار رہی تھی، تو اب دیکھا حمل ہے تو اب اس کی عدت ہم نے کیا کر دی. ولا يثبت نسب الولد في الوجهين، اور دونوں صورتوں میں لڑکے کا نسب ثابت ہی نہیں ہوگا، چاہے پہلے ظاہر ہو یا بعد میں ظاہر ہو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لڑکے کی طرف سے، تو دونوں صورتوں میں لڑکے کی طرف سے نسب ثابت نہیں ہو. لأن الصبي لا مال، اس لیے کہ بچہ اس کا نطفہ ہے ہی نہیں. فلا يتصور من العلوق، اس لیے اس سے جو ہے اب نطفے کا تصور، بچے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، حمل کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. والنکاح یقام مقامه في موضع التصور، اور نکاح وتی کے تصور میں یا تصور کی جگہ میں یہ جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ نطفے کے قائم مقام ہوا کرتا ہے. نکاح جو ہوتا ہے تصور کے یعنی تصور وتی کا تصور کی جگہ میں جو ہوتا ہے کیا بچے کے حمل کے قائم مقام ہوا کرتا ہے. اور یہاں کسی طرح سے ہو ہی نہیں رہا ہے تصور کہ یہ اس کا حمل ہو سکتا ہے، لہذا ہم اسے قائم ہی نہیں کر سکتے. لہذا اب ہم نے جیسے عام عورتوں میں ہوتا ہے کہ دیکھا کہ اسے مدت حمل ہے، حاملہ عورت ہے تو اس کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ وضع حمل ہوتی ہے. ایسے ہی بچے کی بیوی کے حق میں بھی رکھ دیں گے. اب یہ کہہ سکتے ہیں اعتراض لازم آئے گا وہ اسی حدیث سے کہ حضور نے تو فرمایا کہ نکاح جو کرا تو بچہ کیا ہے؟ نسب بچے کی طرف سے ہوتا ہے، اور زانی کے لیے کیا ہے؟ پتھر ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ زانی کے لیے پتھر ہی مانے، اس کے لیے نسب مانے. تو ہم کہیں گے اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ ہے کہ اگر متصور من کل الوجوہ، اگر اس کو ثابت کیا جا سکے اس بچے کے حمل کو، تو اسی کی طرف منسوب کریں گے. لیکن یہاں ثابت کرنا ہو ہی نہیں رہا ہے تو اس کیسے ثابت کریں ہم؟ اب یہی مانیں گے کہ یہ کیا ہے؟ کسی دوسرے کا ہی حمل ہے. اس حدیث کا جواب یہ ہو گئے گا کہ بالغ شوہر تھا، چلا گیا کہیں کو، اور جب آیا تو دیکھا حاملہ ہے عورت، تو اب یہ ہم منسوب نہیں کر سکتے کسی کی طرف، اسی کی طرف منسوب کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ کیا ہے کہ وہ اللہ نے امکان پیدا کر دیا کہ وہ فرشتوں کے ذریعے یا کسی جن کے ذریعے آ گیا ہوں. ہے نا صورتیں، ایک رات آ گیا، اڑ کے آ گیا ہوں، جادو کے ذریعے آ گیا، آیا رات میں ہوا، چلا گیا، اسی کے ذریعے ہو گیا ہوں.
لیکن یہ امکان مانا گیا، نہ ماننا تو لیکن شریعت نے رکھا نا اس کی طرف ثابت کرنے، اور یہاں بچے کی طرف منسوب ہی نہیں کر سکتے، یہاں ساری صورتیں مسدود ہو گئی ہیں کہ وہ چاہے چلا گیا یہاں سے، چاہے وہ رہا آ بھی جائے تب بھی کوئی ہم، تو یہاں وہ مسئلہ نہیں ہو سکتا. یہ ہوتا ہے لیکن جو ہے ضرر ہوگا، تکلیف، بچہ مر بھی سکتا ہے، بچہ مر بھی سکتا ہے. اور یہ کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ زائد عضو بن جاتا ہے، نہیں زائد عضو بن گیا تو دو جڑوا ہو جاتے ہیں پیدا. اس کا مجھے لگ رہا ہے یہ بھی ہوتا ہوگا کہ حمل ظاہر ہو گیا کرنے کے بعد بھی لوگ جو ہیں کنجکشن میں لگے رہتے ہیں. پہنچ سکتا ایک بچہ دو، اگر پاور کے اوپر دو تین تو تین، جب وہ پہنچ جاتا ہے نا تو بچہ دانی کو اپنا 72 گھنٹے کے اندر گھیر لیتا ہے. اب وہ پیچھے سے کتنا بھی مار مان لو آ رہے ہو، اب وہ اثر نہیں کرے گا اس کو، یعنی ایک ہفتے بعد اگر کسی نے ہوتی ہے تو اس کا اثر نہیں پاتا ہوگا. تو بعد ایک بار مطلب بچہ بننا شروع ہو گیا تو پیچھے سے مطلب اگر بعد میں کوئی غلطی واقعی ہوگی ایک مہینے بعد 2 مہینے بعد بچہ تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اگر یہ تکلیف وہ نہیں ہے منع کیا گیا نا جسے کتابوں میں کہ حالت جب حالت حیض میں یا حمل والی میں ہو تو اس سے وتی نہ کرے، ہے نہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی امکانی صورت ہو. ارے ڈاکٹروں سے ہی پوچھنا. وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، اور جب مرد نے عورت کو طلاق دی حالت حیض میں، حالت حیض میں حضرت آ جائیں گے پھر میں مسئلہ کرتا ہوں. جب مرد نے عورت کو طلاق دی حالت حیض میں، لم تعتد بالحیضۃ التی، تو وہ شمار نہ کرے اس عورت، وہ اس عورت اس حیض کو شمار نہ کرے جس میں طلاق واقع ہوئی. لأن العدۃ مقدرۃ بثلاث حیض کواملہ، اس لیے کہ عدت جو ہے یہ مقرر کی گئی ہے 3 مکمل حیضوں کے ذریعے. فلا ينقص عنہا، تو اب اس سے کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ حالت حیض میں کیا دے دی؟ طلاق دے دی. اب اس حیض کو شمار نہیں کرے گی، کیا نہیں کرے گی؟ ہاں، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ 3 پورے نہیں اوپر جائیں گے، وہ پھر مسئلہ اس پر آ جائے گا، اعتراض لازم آ جائے گا امام شافعی والا. چل جی فرمائیں کیا فرمائیں.